میں نے انتخاب کیا ہے وہ ہے نکاح کے متعلق اسلامی تعلیمات۔ یہ نکاح کیا ہے، کب سے مشروع ہے اور ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے اور ہمیں اس سے کیا حاصل کرنا چاہیے۔ یہ بات واضح رہے، نکاح کا معنی ہوتا ہے ملنا، ملانا، اکٹھا کرنا۔ اصطلاحی معنی یہ ہے کہ وہ حلال اور پاکیزہ معاہدہ جو مرد اور عورت کے درمیان باہمی رضامندی کے ساتھ قائم کیا جاتا ہے تاکہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ حلال زندگی گزار سکیں۔ دونوں ایک دوسرے سے یعنی مرد اور عورت نکاح کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے سے سکون پائیں، نسل بڑھے، خاندانی نظام قائم رہے اور معاشرہ استحکام پائے۔ یہ ہے نکاح کی تعریف کہ اکٹھا کرنا، ملانا۔ مختصراً نکاح صرف شریعت اسلامیہ میں یا دین اسلام میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کی امت کا خاصہ ہی نہیں، بلکہ تمام جتنے بھی الہامی مذاہب ہیں تمام کے اندر نکاح کی مشروعیت موجود رہی ہے۔ اور قرآن مجید واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے سورۃ الرعد میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً کہ محبوب ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے رسول بھیجے ہیں، مبعوث فرمائے ہیں، اور ہم نے انہیں بیویاں بھی عطا کی تھی اور ان کی اولاد بھی عطا کی تھی۔ تو یہ نکاح کا جو کنسیپٹ ہے یہ پہلے انبیاء میں بھی موجود رہا، جہاں تک کہ حضرت آدم کی جب بائیں پسلی سے حضرت حوا سلام اللہ علیہ کو تخلیق کیا گیا تو ان کے درمیان بھی نکاح طے پایا۔ اور امام رازی نے یہاں تک لکھا ہے نکاح کے بعد جو حق مہر شرعی کا جو آگے قیام وجود میں آیا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حکم دیا، یہ پہلا حق مہر حضرت آدم نے حضرت حوا کو دیا تھا۔ اور وہ کیا تھا؟ امام راضی فرماتے ہیں جب حضرت آدم حضرت حوا کے قریب جانے لگے، رب نے فرمایا آدم حوا کا مہر تو پہلے دے دو، مالک کیا دوں؟ تو ادھر سے آواز آئی درود بر محمد 6 بار، آدم 3 بار میرے محبوب پہ درود پڑھ، یہی تیرا حق مہر ہوگا۔ تو کہنے کا مقصد پہلے سے ہی یہ نکاح حق مہر دیگر شریعتوں میں بھی موجود رہا، دیگر انبیاء میں، اور یہاں تک کہ سورۃ القصص میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا تفصیلی ذکر ہے۔ آپ جب ایک راستے سے گزر رہے تھے کہ ایک گھاٹ سے کچھ لوگ پانی جانوروں کو پلا رہے تھے، مویشیوں کو، دیکھا ایک درخت کے نیچے 2 نوجوان لڑکیاں کھڑی ہیں جنہوں نے جانور ان کے پاس موجود ہیں، لیکن وہ شرما رہی ہیں کہ لوگ پلا کے چلے جائیں گے پھر ہم اپنے جانور آگے لائیں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی ہیلپ کی، ان کے ساتھ تعاون اور مدد کی کہ ان کے جانوروں کو پکڑا، ہانکا اور گھاٹ سے پانی پلا کر ان کو گھر تک پہنچا دیا۔ اب وہ لڑکیاں جو نوجوان لڑکیاں جو مویشی لے کر کھڑی تھیں وہ کوئی عام اور سادہ نہیں تھی، قرآن کہہ رہا ہے وہ ایک نبی کی بیٹیاں تھیں جس نبی کا نام حضرت شعیب علیہ السلام تھا۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام کی جب صاحبزادیاں دونوں میں سے ایک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عفت، پاک دامنی، شرم و حیا اور ان کا ہیلپ کرنا بتایا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تو نیک اور صالح مرد لگتا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں، قرآنی الفاظ ہے، رب فرماتا ہے حضرت شعیب نے فرمایا انی اریدو ان انکح احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج۔ فرمایا کہ اے موسیٰ اگر تو میرے مویشیوں کی اسی طرح 8 سال اگر خدمت کرے، دیکھ بھال کرے
تو میں دونوں صاحبزادیوں میں سے ایک کا نکاح تیرے ساتھ کر دوں گا. تو کہنے کا مقصد فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اگر تو 10 سال پورے کرے گا تو یہ تیرا احسان ہوگا. یعنی ایک تفصیلی بات مزید میں چونکہ عنوان کے ساتھ جو ریلیٹڈ بات ہے وہ عرض کرنا چاہوں گا کہ نکاح کی جو بات قرآن میں اللہ نے ذکر کی وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپس میں نکاح کا تذکرہ وہاں موجود ہے. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ تمام شریعتوں کے بعد شریعت اسلامیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے 11 نکاح فرمائے. آپ کی 11 بیویاں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر واضح طور پر پیغام دیا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. اور یہاں تک فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ 4 صفات میری نہیں بلکہ تمام انبیاء کی سنت رہی ہیں. وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1، تمام انبیاء کرام صاحب شرم و حیا تھے اور تمام انبیاء کرام کا یہ ان کا عمل تھا کہ وہ خوشبو کو پسند کرتے اور تمام انبیاء کرام مسواک کو لازمی قرار دیتے، مسواک کرتے. اور چوتھی چیز جو تمام انبیاء میں حضور فرماتے موجود رہی ہے وہ نکاح کی سنت ہے، وہ نکاح ہے. اور فرمایا نکاح من سنتی، یہ نبیوں کی نہیں بلکہ میں نبیوں کا امام کہہ رہا ہوں، یہ میری بھی سنت ہے. اس کو پکیزہ رشتہ بنا دیا گیا. اور ہماری سچویشن یہ ہوتی ہے معاشرتی طور پر ہم دیکھتے ہیں جی بچے جوان ہو گئے، ابھی کچھ کمانے کے لیے ہو جائیں، کوئی بزنس مل جائے ان کو، کوئی اچھی جاب اور نوکری مل جائے، پھر ان کا شادی کریں گے، بیاہ کریں گے، تو پھر اس کے بعد ان کا گھر بسائیں گے اور یہ گھر کو خاندان کو آگے چلائیں گے. قرآن مجید اس کے برعکس ہمیں درس دیتا ہے جو ہمارے تصورات. ہاں اگرچہ ہمارا یہ ذہنی تصور ہے دان و نفقہ اگر شوہر نہیں دے سکتا تو وہ نکاح نہیں کر سکتا، اس کی اجازت وہ روزے رکھے. جو لڑکا جو نوجوان اپنی بیوی کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا، اچھا گھر اور کھانا پینا نہیں دے سکتا، وہ روزے رکھے. دوسری چیز موجود ہے، لیکن اگر وہ دے سکتا ہے لیکن وہ زیادہ نہیں دے سکتا، گزارا چلا سکتا ہے، گھر کو چلا سکتا ہے، پھر مال کی طرف نہ دیکھے، قرآن و سنت کی طرف دیکھ کر اور ایجاب و قبول کرے، نکاح کرے. اللہ خود فرماتا ہے ہم اس میں برکت ڈال دیں گے. قرآن مجید میں موجود ہے این یکونوا فقراء، اگر تم محتاج ہوئے، نادار ہوئے، مفلس ہوئے یا فقیر ہو گئے، یعنی تمہارے پاس کچھ نہیں کہ ہم کیسے گھر کو چلائیں گے، رب فرماتا تم نکاح کر لو. یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے تمہیں بے نیاز فرما دے گا، تمہیں غنی کر دے گا، تمہیں مالدار بنا دے گا. واللہ واسع علیم، اللہ کا فضل بھی بڑا ہے، اللہ کا علم بھی بڑا ہے. گرامی قدر حضرات، اسی طرح یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص سے پوچھا کہ جب تو مالدار ہے اس کے باوجود تو نکاح کیوں نہیں کر رہا، کیا رکاوٹ ہے تیرے سامنے؟ اس نے کہا کوئی نہیں. آپ نے فرمایا پھر تو اپنے آپ کو گناہوں میں کیوں مبتلا کر رہا ہے، لہذا تو اٹھ اور نکاح کر لے. یعنی نکاح انسان کے کہا جاتا ہے نکاح نصف ایمان محفوظ ہو جاتا ہے بندے کا. بندہ بدکاری سے، بد نگاہی سے، بے حیائی کے کاموں سے باز آ جاتا ہے یہ بندہ نکاح کرنے والا. اور یہ واضح میں رکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی شخص کے پاس، کسی خاتون کے پاس کوئی لڑکا یا کسی لڑکے کے گھر والے پیغام نکاح بھیجیں اور لڑکی مالدار ہو تو تم یہ نہ دیکھو لڑکا روزگار ہے یا نہیں، ہمارا تو یہ نا برابر کا ہونا چاہیے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے یہ نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ بچہ جس کی طرف سے نکاح کا پیغام آیا، جس کے والدین آئے، وہ بچہ دیکھو دیندار ہے، دین کی سمجھ بوجھ رکھتا ہے، اخلاق اس کے اچھے ہیں. مال کو نہ دیکھو، دین اور اخلاق کو دیکھ کر اپنی بیٹی اس کے سپرد کر دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ اگر وہ لڑکا برابر کا مالدار نہ ہو تو پھر؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 بار یہ الفاظ دہرائے کہ میں حکم دیتا ہوں لڑکے کا مال نہ دیکھو، اس کا دین دیکھو، اس کے اخلاق دیکھو. میں ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان میں باہمی رضامندی بھی پیدا فرما دے گا اور اللہ تعالیٰ مال و دولت کے اسباب بھی مہیا فرما دے گا.
تو گرامی قدر حضرات یہ نکاح کا کنسپٹ، اور ہم نے یہ تصور باندھ لیا کہ نکاح کے جو خرافات ہمارے اندر جو غیر اسلامی اور غیر شرعی جو رسومات ہم نے اپنے سر پہ سوار کر لی، وہ ان کے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ہم گانا باجا اور یہ ساری چیزیں، ہم کہتے ہیں جی ایک شخص میں نکاح پڑھانے کے لیے گیا تو راستے میں جا رہے تھے تو وہ نوجوان ایک مجھے کہنے لگا، کہتے قاری صاحب خوشی کے موقع پر گانے سن سکتے ہیں؟ میں نے فوراً جواب عرض کیا، میں نے کہا بھائی آپ مجھے بتائیں فوتگی کے وقت کوئی گانے سنتا ہے؟ ہمیشہ یہ خوشی یا عام حالت میں ہی گانے سنتا ہے. تو اسی میں ہی بچنے کا رسول اللہ نے حکم دیا ہے، اسی سے ہی بچنے کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا بے حیائی یا اس طرح کے کاموں میں. اب یہ دیکھیے، میں ایک بات کی طرف توجہ دلوانا چاہتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا النکاح من سنتی، نکاح کیا ہے؟ میری سنت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا یہ عبادت اور بندگی ہے، عبادت ہے. جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ عبادت ہے، اس طرح رسول اللہ کے طریقوں کو اپنانا، حضور کی سنتوں پہ چلنا یہ بھی عبادت ہے. آپ بتائیں نکاح سنت ہوا تو اور سنت عبادت ہے، گویا کہ نکاح عبادت ہے. بتائیں عبادت میں بھی گانے باجے ہوتے ہیں بھلا؟ وہ عبادت مقبول ہوتی ہے بھلا جس کے اندر گانے باجے ہوں، بے حیائی کے کام ہوں، بے پردگی ہو، اور مردوں اور خواتین کا اختلاط ہو، ملنا ہو، بے پردہ ہو، غیر محرم ملے؟ ہم نے وہ رسومات جو شریعت نے ہمیں دی تھی ہم ان کو فالو نہیں کرتے. ہم وہ ہندوؤں کی جو رسمیں ہمیں دیکھ کر چلے گئے وہ ہم فالو کرتے، اسی کے اوپر زندگی بسر کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اور اس دوران نکاح کی تقریبات یا شادی کے ایام میں عام بندہ تو کیا، ایک پکا نمازی بھی بے نمازی دکھائی دینے لگتا ہے. کیوں جی؟ مصروفیات بڑھ گئی، مصروفیات جی، سارے جی کام میرے ذمے ہیں، نمازیں جاتی ہیں تو چلی جائیں. میں نے کہا ایک بچی کا تو فرض نبھاتے ہوئے، ان کا نکاح اور شادی بیاہ کرتے ہوئے اللہ کے فرائض کو بھول گیا، جب کہ قرآن مجید تو ادھر سے پکار کر کہہ رہا ہے مسلمانوں جنگ کی حالت میں بھی تم پہ نماز فرض ہے، نماز کی کوئی چھٹی نہیں ہے، نماز میں کوئی رخصت نہیں. قرآن نے واضح طور پر سورۃ النساء میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جنگ کی حالت میں تم نے نماز کیسے پڑھنی ہے. اس کو صلاۃ الخوف کہا جاتا ہے کہ ایک آدھے افراد جنگ کے لیے کھڑے رہے، آدھے امام کے پیچھے آ جائیں، آدھے نے پڑھ لی، پھر دوسرے والے آدھے، مکمل طریقہ قرآن نے بیان کیا. لیکن ہم تو خوشی کے عالم میں اللہ نے نعمت دی، ہمیں چاہیے تھا ہمارے سجدوں میں اضافہ ہو، ہم رب کی بارگاہ میں یا اللہ یہ بہت بڑا فرض تھا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنی اولاد کے جوان ہونے پر ان کے نکاح کر دو. اگر بلا عذر شرعی تم نے اپنی اولاد کے نکاح نہ کیے، ان کی شادیاں نہ کی، ان کو حلال رشتہ مہیا نہ کیا تو ان کے گناہ بھی تمہارے سپرد کر دیے جائیں گے، تمہارے اوپر ان کے گناہوں کا بوجھ بھی ڈال دیا جائے گا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے اس لیے اولاد جوان ہو تو سب سے پہلے ان کے لیے اچھے رشتے کا انتخاب کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے تنکح المرأۃ لاربعین، عورت سے 4 وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، شادی کی جاتی ہے. لمالہا، عورت کے مال کی وجہ سے، لجمالہا، عورت کے حسن کی وجہ سے، لحسبہا، عورت کے خاندان کی وجہ سے، ولدینہا، اور عورت کے دیندار ہونے کی وجہ سے لوگ نکاح کرتے خواتین سے. اور اللہ تعالیٰ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا حسن و جمال والی کو اختیار کرو، اچھے خاندان والی کو اختیار کرو، مال و دولت والی کو اختیار کرو. فرمایا نہیں، دین کی بات جب آئی حضور نے فرمایا میرا مشورہ یہ ہے، میرا حکم یہ ہے، میرا آرڈر یہ ہے، فظفر بذات الدین، تو مال و دولت کی طرف نہ دیکھو، حسب نسب خاندان کو نہ دیکھو، دین دیکھ کر اس کے ساتھ نکاح کا پیغام بھیج دو اور نکاح کو قبول کرو. یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیغام دیا. تو کہ مطلب ان ایام میں خوشی کے موقع پر، وہ کسی نے یوں کہا تھا ظفر اسے آدمی نہ جانیے، وہ چاہے وہ کتنا بھی ہو صاحب فہم و ذکا، جس کو تیش میں خوف خدا نہ رہے اور عیش میں یاد خدا نہ رہے. یعنی کہ جب اللہ نے اس کو عیش دیا، خوشی دی، یاد خدا سے بندہ غافل ہو گیا. مولانا ظفر کہتے ہیں کہ وہ میری نظر میں انسان نہیں،
کہ غصے کے وقت اس کو غضبناک رب کا غصہ اور قہار جبر یاد نہ آئے، اور اللہ تعالیٰ نے خوشی دی ہے، اچھے دن دیے ہیں، تو وہ بندہ اللہ کو بھول بیٹھے، اللہ کی یاد بھلا بیٹھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی اولاد کو یہ پیغام دیں، اب بچے کو پیغام دے کہ رب کے سجدے ہم نہیں چھوڑ رہے بیٹا، مر جانا، رب کے سجدے نہ چھوڑنا، رب کی نماز نہ چھوڑنا۔ وہ صحابہ وہ دھوپوں میں تپتی زمینوں پہ سجدے، وہ سفر میں گھوڑے کی زینوں پہ سجدے، ارے زمین پوچھتی ہے وہ غازی کہاں ہے، ارے سجدوں کے شوقین نمازی کہاں ہے۔ صحابہ کرام تو وہ تھے جو سفر کے عالم میں سخت دھوپ میں تپتی ہوئی ریگزار پہ بھی اپنی پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکا دیتے تھے۔ ہم نرم اور ملائم قالینوں پر اور مسجد اچھی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا، جنہوں صاحب استطاعت حضرات کو مساجد بنی، اتنا خوبصورت اور اتنا صاف ستھرا ماحول دیا، ہم پھر بھی اللہ کی بارگاہ سے دور ہو گئے۔ صحابہ کرام کے سجدے تو تلواروں کی سائے میں قضا نہ ہوئے، ہمارے امن اور آشتی کے دوران رب کی بارگاہ سے ہم دور ہو گئے۔ تو یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے، نکاح عبادت ہے، رسول اللہ کی سنت ہے، اس دوران عبادت اور بندگی کو بجایا لائے، نہ کہ خرافات کی جائیں، غلط اور غیر شرعی رسومات کی طرف دوڑا جائے۔ اس لیے بچوں کو پیغام دیا جائے کہ بیٹا ہم نے شریعت اسلامی کے مطابق تیری رخصتی کر دی، تیرا عقد کر دیا، تیرا نکاح کر دیا۔ ہمارا پیغام یہ ہے، جو دنیا میں چھوٹتا ہے چھوٹ جائے، لیکن تیرے ہاتھ سے دامن شریعت نہ چھوٹ جائے، دامن رسول نہ چھوٹ جائے، محبت رسول اور شریعت کے اوپر عمل نہ چھوٹ جائے، یہ پیغام ہے۔ آج بچی کو ہم گھر میں داخل ہوتے ہوئے قرآن پہلے تھماتے ہیں، یہ رسم ہے ہماری، لیکن بتائیں کیا بچی کو یہ سمجھایا جاتا بیٹا فجر کی نماز قضا نہ ہو، اور قرآن کی یہ قرآن کے نیچے سے تجھے گزارا ہے، یا قرآن تیری گود میں رکھا ہے، اس قرآن کو کبھی نہ بولنا، روزانہ زیادہ نہیں تو ایک ہی آیت کو سمجھ کر پڑھتی رہے، یہ دنیا میں بھی آپ تعالیٰ تیرے لیے بہتری کے اسباب پیدا کرے گا، قبر و حشر کی منازل کو بھی رب آسان فرما دے گا۔ گرامی قدر اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو، تمام اہل اسلام کو اولاد کی خوشیاں نصیب فرمائے، اور اچھے رشتے جو والدین پریشان ہیں اللہ ان کو نصیب فرمائے، اور ہمیں ان خوشی اور آشتی امن کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی یاد کو یاد رکھنے کی، اللہ کے ذکر کو یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمایا۔